آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک عید منا رہے ہیں. یہ بھی عید ہے, آج کا دن بھی عید کا دن ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے؟ آمین. ابھی ہم کلام میں سے یہ سیکھیں گے کہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو یہ بھی ایک عید ہے. آمین. کیونکہ ہسٹری کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری عید کے حوالے سے ہی ہیں, اور ہر دن جو بھی عبادت ہے وہ عید ہے, سیلیبریشن ہے. آمین. تو کتنے لوگ ہیں جو آج خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاللیلویا. کیا آپ اپنے لیے تعلیم جا سکتے ہیں؟ آمین. آمین. آج نا ایک بڑا خوشی کا دن ہے ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کے دن نجات کا کام جو ہے, بلکہ سنڈے سے ہی جو ہے, اتوار کے دن سے جو گزر گیا ہے, اس دن سے نجات کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. آمین. سو آج کا جو کلام ہے, جو پیغام ہے ہمارے لیے, آج کا جو مضمون ہے وہ ہے دا لاسٹ پاس اوور. دا لاسٹ پاس اوور. آج اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے. کلام مقدس میں سے جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ ضرور نکالیے گا. احبار کی کتاب اور اس کا 23 باب اور اس کی 4, 5 اور 6 آیت خداوند کا کلام میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, کیا فرماتا ہے. جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ ضرور میرے ساتھ نکالیے گا. احبار کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 4, 5 اور 6 آیت کلام مقدس میں سے کلام کے کلام کی تلاوت کریں گے. پاسٹر سمر جی پلیز آپ کلام ضرور پڑھیے گا. جی. خداوند کے عزت کی بخش کلام میں سے عہد میں سے احبار کی کتاب جو کہ کفارہ کی کتاب ہے, اس کا 23واں باب, اس کی 4, 5 اور 3 آیات کلام خدا میں سے پڑھیں گے. ان میں جو مرغوب ہے, خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموعوں کے لیے وقت معائنہ پر کرنا ہوگا سو یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے, اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو. اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں, خاموشی کے ساتھ پلیز لوگ بیٹھ جائیں. خدا نے بنی اسرائیل قوم کو 7 عیدیں دی. کتنی عیدیں دی؟ 7 عیدیں. 7 ہولی سیزن. خدا نے 7 عیدیں دی, اور ان 7 عیدوں میں نجات کا پلان رکھا تھا. ان 7 عیدوں میں نجات کا پلان تھا. نجات خدا دینا چاہتا تھا. خدا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بچانا چاہتا ہے. خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. اور کلام مقدس میں جو سب سے زیادہ جس کا ذکر آیا ہے وہ فسح کے بارے آیا ہے. فسح کے بارے بتایا گیا ہے. کلام مقدس میں سب سے زیادہ فسح کے بارے بتایا گیا ہے. آج کے دن کلیسیا جس عید کو مناتی ہے وہ عید فسح ہے, جو آج کا دن ہے, جمعرات کا دن, جو آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہے, یہ فسح کی عید ہے. کون سی عید ہے؟ فسح کی عید. اور اس کا ذکر پرانے عہد نامہ میں 50 مرتبہ آیا ہے. پرانے عہد نامہ میں 50 مرتبہ آیا ہے, اور نئے عہد نامہ میں 27 مرتبہ آیا ہے.
اعمال کی کتاب ہم نے پڑھی اور اس کا 23واں باب اس کے کلام مقدس میں سے ہم نے آج جو تلاوت سنی ہے، کلام مقدس میں لکھا گیا کہ خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموع کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا سو یہ ہیں۔ کون سی عیدیں ہیں؟ 14ویں تاریخ کو فسح کی عید۔ آج کیونکہ یہودی جو کیلنڈر ہے ان کا مہینہ جو ہے وہ ابیب یا نسان کے مہینے سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ جو تاریخ ہے یہ 14 تاریخ ہے، اور 14 تاریخ سے ان خداوند کے کلام مقدس میں کہا کہ 14 تاریخ کو تم نے کیا کرنا ہے؟ فسح منانی ہے، فسح کی قربانی کرنی ہے، فسح جو ہے وہ آپ نے اس کی عید جو ہے وہ منانی ہے۔ اور فسح کی عید اس وقت سٹارٹ ہوئی جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں غلام تھی۔ آمین۔ اس بات کو سب لوگ جانتے ہیں کہ ملک مصر کے اندر بنی اسرائیل قوم غلام تھی، اور جب انہیں غلامی سے نکالا گیا تو اس وقت خدا نے موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور موسیٰ کو بتایا کہ تو نے کیا کرنا ہے، ہر ایک فیملی جو ہے، ہر ایک جو خاندان ہے وہ ایک برا لے۔ کیا لے؟ ایک برا لے، ایک بکرا لے، اور وہ فیملی کے لوگ جو ہیں اس برے کو کیا کریں؟ ذبح کریں، اور اس کا خون لے کر اپنی چوکٹوں پر لگا دیں۔ جس گھر کی چوکٹ پر برے کا خون لگا ہوگا، جب موت کا فرشتہ آئے گا، جب موت کا فرشتہ گزرے گا، جس کو آج ہم اس بات کو مانتے ہیں نا، پاس اوور کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں پاس اوور، اور پاس اوور کا مطلب ہے گزر جانا۔ پاس اوور کا مطلب ہے گزر جانا۔ تو کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ جب موت کا فرشتہ گزرے گا، یعنی کہ جب موت کا فرشتہ پاس اوور ہوگا، تو اس وقت جس گھر کے باہر، جس گھر کی چوکٹ کے باہر خون لگا ہوگا، اس گھر کو خدا جو ہے، فرشتہ جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ اس کے اندر اگر پہلوٹا ہوگا تو وہ مرے گا نہیں، بلکہ وہ جیتا رہے گا۔ اور بنی اسرائیل قوم کو یہ بتا دیا گیا، اور جتنے بھی بنی اسرائیل قوم کے خاندان تھے ان خاندانوں میں کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی، بلکہ کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی، خروج کی کتاب 12 باب اگر اس کا پڑھیں گے نا تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جو فرعون تھا اس کے گھر سے لے کر، کیونکہ فرعون جہاں تو اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر بھی اس کو پیغام مل گیا کہ اس کے بیٹے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اور فرعون سے لے کر غلام تک جو قید میں تھا اس کے بیٹے تک، یہاں تک کہ چوپایوں کے بچے بھی جو تھے، جو پہلوٹے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، مگر بنی اسرائیل قوم کے سارے لوگ جیتے رہے، کیونکہ ان کے گھروں کے باہر کس کا خون تھا؟ برے کا خون تھا۔ اور آج ہمارے گھروں کے باہر کس کا خون ہے؟ یسوع کا خون ہے۔ آج ہمارے گھروں کے باہر ہماری زندگیوں میں کس کا خون ہے؟ یسوع کا خون ہے، اور یسوع کا خون ہمیں تمام بیماریوں سے، تمام تر حالات سے محفوظ کرتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ تو خداوند کے کلام مقدس میں یہ بتایا گیا کہ اس مہینے کی 14 تاریخ کو آپ نے فسح کی عید منانی ہے، اور اس کے فوراً بعد دوسری عید شروع ہو جاتی تھی۔ یعنی کہ آپ کے جو یہودی ہیں ان کا جو ٹائم ہے نا، ان کا 6 بجے ٹائم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے رات کا، اور 6 سے 6 بجے تک ان کا ایک دن بنتا ہے۔ ہمارا رات 12 سے شروع ہوتا ہے، دن چینج ہوتا ہے، لیکن ان کا 6 بجے ٹائم چینج ہو جاتا ہے، اور 6 بجے سے ان کا اگلا دن 6 بجے تک ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد ان کا دن جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فسح جو تھی وہ 6 بجے سٹارٹ ہو جاتی تھی، فسح کی تیاری 6 بجے شروع ہو جاتی تھی۔ آج بھی چرچز میں 6 بجے لوگ عبادت کرتے ہیں، اور بہت سارے چرچز 6 بجے لگ جاتے ہیں۔ 6 بجے یعنی کہ فسح کی تیاری جو تھی وہ ہو جاتی تھی، شروع ہو جاتا تھا فسح کا کام۔ اور اس کے اگلے دن صبح 9 بجے جو دوسری عید تھی، عید فطیر جس کو کہتے ہیں،
اس کا ٹائم 9 بجے تھا اور 9 بجے یعنی کہ اگلے دن اس کی تیاری ہوتی تھی اور جو کاہن تھا سردار کاہن جو تھا وہ بڑے کی قربانی دیتا تھا. ایک قربانی فصح کی یہ ہوتی تھی جو خاندانی ہوتی تھی اور دوسری قربانی وہ ہوتی تھی جو سردار کاہن دیتا تھا اور وہ پوری قوم کے لیے دیتا تھا. آمین. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دو چیزیں دیکھتے ہیں. ایک قربانی لوگ گھروں میں کرتے تھے اور دوسری قربانی جو تھی وہ سردار کاہن دیتا تھا. اور ہمارا سردار کاہن کون ہے؟ یسوع مسیح. اور اس کو بھی ٹھیک 9 بجے سلیپ پر چڑھا دیا گیا تھا. اس کو بھی ٹھیک 9 بجے سلیپ پر چڑھا دیا گیا تھا اور اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا تھا کیونکہ سردار کاہن 9 بجے قربانی کرتا تھا اور یسوع نے بھی 9 بجے ہمارے لیے قربانی دے دی تھی کیونکہ وہ بھی بے عیب بھرا تھا. اور ایک اور چیز اس میں بتائی جاتی ہے کہ جو یہودی تھے نا وہ برا لے کے آتے تھے. کس دن لے کے آتے تھے؟ جس دن پام سنڈے ہوتا ہے اس دن وہ برا لے کے آتے تھے اور 4 دن تک اس کو ایگزامن کرتے تھے. کتنے دن؟ 4 دن تک اس کو چیک کرتے تھے کہ اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے, یہ کانا تو نہیں ہے, یہ لگڑا تو نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے, کیونکہ بے عیب بھرے کو ذبح کیا جاتا تھا. بے عیب بھرے کو قربانی بے عیب بھرے کی ہوتی تھی. کسی لنگڑے لولے اپاہج کانے کی قربانی جو تھی وہ نہیں ہوتی تھی. ہم لوگ اکثر یہاں پہ چرچ میں بھی سکھاتے ہیں کہ جیڑی چیز کنڈم ہوئی ہوتی ہے نا وہ اسی چرچ میں دے دینے ہیں, مگر خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. خدا وہ چیز پسند کرتا ہے جو بے عیب ہو اور بلکہ وہ صحیح ہو اور نہیں ہو کنڈیشن میں بالکل 1 نمبر کی ہو. خدا کے گھر میں بھی کوئی چیز دینی ہو تو 1 نمبر دیں. آمین. اسی کہنے اے خراب ہو گیا چیز خدا جیڑے نے خدا نے کام دے دو کوئی گل نہیں چلتی نہیں سکتی. ایسا لوگ کرتے ہیں لیکن خدا پیور مانگتا ہے اور اس لیے برا جو دیا جاتا تھا اس کو وہ ایگزامن کرتے تھے. اگر اس میں کوئی نقص ہوتا تو اس کو ذبح نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو چھوڑ دیتے تھے اور نیا برا اس کی جگہ پر لیتے تھے. یسوع مسیح بھی اسی طرح ہی جو ہے وہ شاہانہ انداز میں اتوار کے دن یروشلم میں داخل ہوا اور 4 دن تک اس کو ایگزامن کیا گیا تھا. 4 دن تک فقی فریسی اس کو چیک کرتے رہے تھے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اور جہاں پر بھی یسوع گیا ہے, جس عدالت میں بھی گیا ہے, انہوں نے سوال کیے تو یسوع نے جو ہے ہر سوال کا جواب دیا ہے. اب یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں. قربانی کے 2 حصے ہوتے تھے. ایک تھا کھانا اور دوسرا تھا قربانی دی جانا. اور برا کی قربانی بکرے کی قربانی دی جاتی تھی یا چھترے کی قربانی دی جاتی تھی اور اس کو کہتے تھے پاسکل عید, اس کو پاسکل فصح کہا جاتا تھا. اور جب کیونکہ پہلے تو خاندانی برا ذبح کیا جاتا تھا, اس کے بعد یہودیوں نے تھوڑا سا اس کو ایڈ کر دیا, کچھ ایڈیشن کیا اس میں, کچھ اس میں ایڈ کر دیا, کچھ ایڈیشن کیا. اور وہ کیا کرتے تھے, وہ بیک مری روٹی لیتے تھے اور بے خمیری روٹی جو لیتے تھے اس کے اوپر وہ ریگاریاں بناتے تھے. ریگاریاں کو سمجھتے ہیں؟ نان کھاتے ہیں آپ لوگ, نان کھاتے ہیں, اس کے اوپر وہ لائنیں بنی ہوتی ہیں نا, ان کو کہتے ہیں ریگاریاں بنانا. ریگاریاں بناتے تھے, اس کے اوپر ریگاریاں بناتے تھے. ایک روٹی بیک مری ہوتی اور ایک کے اوپر وہ ریگاریاں بناتے تھے اور ایک روٹی کے اوپر وہ بڑے بڑے سوراخ کرتے تھے. آمین. جو بیک مری روٹی تھی وہ آسمان سے اتری تھی اور وہ ہمارا یسوع مسیح ناصری تھا. پھر اس کے بدن پر ریگاریاں بنائی گئی, کوڑے مارے گئے اور اس کے بدن کے اوپر جو بیک سائڈ تھی اس کے اوپر کوئی گوشت نہیں رہا تھا. سارا گوشت کوڑوں نے اتار دیا تھا
اور اس کے بدن کے اوپر ریگاریاں بن گئی تھی. اور جو تیسری روٹی تھی جس کے اوپر ہول کیے ہوتے تھے وہ روٹی تھی جو یسوع کے ہاتھوں اور پاؤں میں سوراخ بڑے بڑے کر دیے گئے تھے. اور یہ تین جو چیزیں تھیں یہ تینوں کی تینیں جو ہے وہ یہودی اس چیز کو مناتے تھے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے اس فسح کی عید میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر دی تھی. اور اس کے علاوہ وہ 4 پیالے جو تھے وہ بھی پیتے تھے. 4 پیالے. پہلا پیالہ شکر گزاری کا پیالہ پیتے تھے. 4 پیالے وہ مے کے پیتے تھے. اور اس طرح پیالوں کے بارے میں پھر کبھی اسٹڈی دیں گے کیونکہ یہ تھوڑا ٹاپک تھوڑا لمبا ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ سارا جتنا بھی یہودی نظام تھا وہ پہلے سارا کا سارا کیا گیا تھا. اور وہ سارا کا سارا وہ سسٹم بالکل سیم اس کو جو ہے یہودیوں نے اسی طریقے سے منایا جس طرح آج ہم سنتے بھی ہیں کلام مقدس میں پڑھتے بھی ہیں کہ جس طرح وہ عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے سیم وہی پروسیجر جو ہے وہ دنیا میں چلتا رہا. اور جب یسوع مسیح آیا تو اس پر یہ ساری چیزیں ایگزامن کی گئی اور اس کے اوپر سارا کچھ جو ہے وہ اپلائی کیا گیا. اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی یسوع کو حالانکہ اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یسوع کو پتا تھا لیکن اس نے پھر بھی کوئی جو بات ہے وہ نہیں کی. اور گتسمنی باغ میں جا کر یہ بھی کہا کہ اب آپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن مرضی تیری پوری ہو. اگر آپ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ نا لوکا کی انجیل اور اس کا 22 باب اور اس کی 4ویں آیت سے آپ یہ سارا واقعہ نئے سرے سے جو ہے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس میں سارا پروسیجر لکھا ہوا ہے. اور ایک بات اور کلام مقدس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو جاتا تھا روٹی کھا لیتے تھے مے کے پیالے پی لیتے تھے اس کے بعد یہودی جو ہے وہ زبور 118 سے 112 سے لے کر 118 تک زبور جو تھے وہ پڑھتے تھے. اور 6 زبور وہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ اگلے دن کی تیاری کرتے تھے عید فطیر کی. تو اگر آپ میرے ساتھ نکالنا چاہیں پلیز زبور 113 نکالیے گا. زبور 113 سے لے کے زبور 118 تک یہ سارا جو تھا وہ پڑھتے تھے اور پھر اس کو جو ہے وہ آگے جی پیسہ پڑھیے گا. زبور 113 پہلا پیالہ جو تھا وہ شکر گزاری کا پیالہ تھا اور دوسرا پیالہ مصیبتوں کا پیالہ تھا جو مے کا پیالہ تھا اور تیسرا پیالہ مفلسی کا پیالہ تھا اور چوتھا پیالہ شکر گزاری کا پیالہ تھا. اور یہ چاروں پیالے جو تھے وہ مے کے پیے جاتے تھے اور اس کے بعد پھر جو تھے وہ زبور پڑھتے اور زبور پڑھ کر وہ اپنے اپنے کاموں کو لگ جاتے. مگر یسوع نے جب یہ سارا کام کیا شاگردوں کے ساتھ کھانا کھا لیا تو اس کے بعد وہ زبور پڑھتے ہوئے کہاں پر چلے گئے؟ گتسمنی باغ میں چلے گئے. جی پیسہ پڑھے گا. زبور 113 اس میں یہ مرغوب ہے خداوند کی حمد کرو اے خداوند کے بندو حمد کرو خداوند کے نام کی حمد کرو اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہے. آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو. خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے اس کا جلال آسمان سے برتر ہے. خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشی ہے جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے. وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے عمرہ کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے عمرہ کے ساتھ بٹھائے. وہ بھانج کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے. خداوند کی حمد کرو. آمین. آمین. یہ شکر گزاری کا زبور ہے
اور خدا یسوع مسیح نے یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ کیا، کمپلیٹ کیا، کیونکہ یہودی بھی 113 زبور سے لے کر 118 زبور تک وہ پڑھتے تھے اور اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کر وہ گاتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ اب 3 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جو برا ہے، اب آج کے دور میں جو برا تھا، جو یسوع مسیح جب آسمان سے اترا وہ برا آسمانی برا تھا اور وہ ہمارا یسوع مسیح ناصری تھا۔ اور روٹی جو وہ کھاتے تھے، جو ریگاریاں والی روٹی تھی، وہ یسوع کا بدن تھا۔ آمین۔ اور آج ہم عشاء بانی میں جو روٹی استعمال کرتے ہیں، یسوع کا بدن تصور کرتے ہیں۔ اور جو مے کے پیالے تھے، جو 4 پیالے جو دیے جاتے ہیں وہ پیتے تھے، وہ 4 پیالے یسوع کا خون ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں عشاء بانی میں۔ اگر کبھی آپ اس بات پہ کبھی فوکس کریں نا، تو آپ اس ایمان کے ساتھ آپ اس شاعر بانی لیں کہ میرے بدن کے اندر اگر کوئی بیماری ہے تو وہ ضرور جا کے دیکھیں، کیونکہ اگر آپ اس بات پہ ایمان رکھیں گے نا کہ جو روٹی میں لے رہا ہوں، جو پیالہ میں پی رہا ہوں، یہ یسوع کا بدن ہے اور یہ یسوع کا خون ہے، اور یسوع کا بدن اور خون جب ہم لیتے ہیں تو یقیناً ہمارے بدنوں کے اندر قوت، توانائی آتی ہے اور ہر طرح کی بیماری ہمارے بدنوں میں سے جاتی رہتی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ کہہ سکتے ہو زوردار؟ زوردار تالی دیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی اگر آپ 29 آیت اور 35 اور 36 آیت اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا، دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ تو یسوع نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا ہے، اور آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو نجات دہندہ ہے وہ ہمارا یسوع ناصری ہے، جس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، وہ بے عیب تھا، اور بے عیب برے کی ہی قربانی ہوتی تھی۔ یسوع نے اس بات کو کہا تھا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ یہودی جو قربانی دیتے تھے، جو فصح کی قربانی کرتے تھے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، وہ برا بے عیب ہوتا تھا، اور یسوع بھی ہمارا بے عیب برا تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی اس کا جو ہے کوئی جسم کا حصہ ٹوٹا نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی، اور یسوع مسیح نے جو ہے وہ اپنا بدن ہمارے لیے پیش کر دیا تاکہ ہم اپنے گناہوں سے بچ سکیں اور ہم خدا باپ کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، ہمارا جو کفارہ ہے نا وہ سونے چاندی سے نہیں ہوا، ہمارا جو کفارہ ہے وہ سونے چاندی روپے پیسے دولت سے نہیں ہوا، بلکہ یسوع کے بے عیب خون سے ہوا ہے۔ آمین۔ تو جب ہم اس بات پہ ایمان رکھیں گے نا تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں 5 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے، ذبح کیا ہوا برا، قدرت اور دولت، حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور ہم کے لائق کون ہے؟ ہمارا خدا ہے، یسوع مسیح ناصری ہے۔ لوگ اس وقت آسمان پر بھی یہی بات کرتے تھے، زمین پر بھی آج ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے خدا نے، ہمارے یسوع نے ہماری بات تسلیم پر جان دی۔ اور جتنی بھی ہم عبادات اس طرح کی کرتے ہیں، یہ ساری عبادت اتنی بابرکت ہوتی ہیں کہ آپ ہر عبادت میں برکت پا کر جاتے ہیں، کیونکہ ہر عبادت میں یسوع کی پریزنس جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور یسوع کا پاک روح جو ہے وہ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ جب قربانی یہودی کرتے تھے نا تو وہ ایک تو میز ان کی چوکور ہوتی تھی یا یو شیپ کی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر ایک انہوں نے تھیلا رکھا ہوتا تھا، اور اس تھیلے کے اندر 3 خانے ہوتے تھے، اور تینوں کے اندر ایک ایک روٹی ہوتی تھی، ایک خمیری روٹی ہوتی تھی، ایک ریگاری والی روٹی ہوتی تھی، اور ایک ہول والی روٹی ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے وہاں پر جو تھیلا رکھا جاتا تھا، اس کے بارے میں بھی آپ کو اسٹڈی دیں گے کہ یہ تھیلا کس چیز کا تھا۔ تو وہ تھیلا جو تھا وہ خدا کی پریزنس کو شو کرتا تھا، اور وہاں پر اس وقت تینوں چیزیں جو تھی وہ موجود ہوتی تھی، کیونکہ خدا باپ
اور ایک 3 حصے ہوتے تھے تھیلے کے، 3 حصے ہوتے تھے، اور 3 حصے یعنی کہ ایک خدا باپ کو شو کرتا تھا، اور دوسرا بیٹے کو، اور تیسرا روح القدس کو شو کرتا تھا. آمین. تو یہ چیزیں ہم لوگ کیونکہ یہ بائبل میں کے اندر نہیں لکھی ہوئی، کلام مقدس کے اندر نہیں لکھی ہوئی، بلکہ یہ ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں، اور ہسٹری سے ہی ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں. تو یہ ہسٹری کی جب آپ تھوڑی اسٹڈی کریں گے تو یقیناً آپ اس سے بھی جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ سارا کلام لکھا نہیں جائے. اگر سارا کلام لکھا جاتا تو شاید ہم بائبل اٹھا نہ سکتے، شاید یہ سارا کلام ہم اٹھا بھی نہ سکتے. اس لیے کچھ جو کتابیں ہیں وہ ہسٹری کے طور پر لکھی گئی، اور ہم ہسٹری کو جب ٹچ کرتے ہیں تو پھر بعد سے یہ چیزیں ہم لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو سیکھتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں، تاکہ آپ لوگ بھی اس بات کو سیکھ سکیں کہ خدا جو ہے وہ ایسے یسوع مسیح نے جان صرف پر نہیں دے دی، بلکہ یہ سارے منصوبے جو تھے وہ پہلے سے پلان کیے گئے تھے، اور آج اس کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا گیا. آج سے 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ یہ چیزیں ساری جو تھی وہ اسی طرح پلان کی گئی، اور پھر وہ وجود میں آئی، اور سارا کچھ آج ہمارے سامنے ہے، اور ہم آج ان کو جو ہے ان ساری یادگاری کو یاد کرتے ہیں، اور ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آمین. سو میرے عزیزو، ہم نے خدا کے کلام پر غور کرنا ہے. خدا کا کلام آپ جب سنتے ہیں، جب خدا کا کلام آپ پڑھتے ہیں تو اس پر ذرا فوکس کیا کریں، دھیان کیا کریں، تاکہ خدا کا کلام ہمارے گھرانوں میں جب جائے تو وہ برکت کا باعث بنے. آمین. خدا ہم اس کلام کو